بلیم گیم دیکھیے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے جواب دہ موجودہ حکومت ہی ہے۔ صافی صاحب، ملک کی گاڑی دھکا سٹارٹ ہے اور وزیر خارجہ کی جہازوں پر پرواز نہیں رک رہی، کبھی ایک دورہ کبھی دوسرا دورہ۔ یا تو یہ مان لیا جانا کہ ان دوروں کا بہت فائدہ ہو رہا پاکستان کی معیشت کو، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ سرکاری اخراجات پر آپ دورے کر رہے ہیں اور ملک کی معیشت کا یہ حال ہے، کون جواب دہ ہے؟ دیکھیے مریم، جنگوں میں بھی دفتر خارجہ بند نہیں ہوتے۔ افغانستان کی آپ حالت دیکھ کے وہاں پہ مولوی متقی کو جہاں جہاں جانے کی اجازت ہے تو روز وہ دورے کرتے رہتے ہیں۔ ایران کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو میرے خیال میں اور ویسے بھی وہ بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بیشتر دوروں پہ بلاول صاحب جو ہے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں، تو اب واللہ عالم اس کا بھی جو ہے ثبوت تو ہونے چاہیے یا ان سے جواب طلب ہونا میں آپ کو چاہیے۔ تفصیل بتاؤں گا کس طرح اپنے خرچ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی صافی صاحب۔ جی، وہ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے یقین تو نہیں ہے، لیکن وہ اگر کہہ رہے ہیں تو جو پوچھنے والے ہیں وہ ان سے پوچھ لے۔ پھر ایک بات تو طے ہے کہ ڈالر نے تو ڈار صاحب کی جو معاشی جادوگر ہونے کا جعلی تاثر تھا اس کا تو کب کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس کے بعد اب آئی ایم ایف والے آئے ہیں، وہ بھی ان کے کلاس بھرپور طریقے سے لے رہے اور ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے مجھ پہ اور آپ پہ اور عام شہریوں پہ پڑے گا۔ ڈار صاحب کو اگر زیادہ سختی ہوئی تو لندن کا ٹکٹ ان کے جیب میں موجود ہے اور سرکاری جہاز بھی اویلیبل ہے ان کے لیے آنے جانے کے لیے، تو ان کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ ہمارے لیے ہے، اور یہ مسائل جو ہے آخر میں جا کے پھر جو پشاور جیسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے تانے بانے جا کے اس سے مل جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جب آپ کے لیے پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، جب آپ کے سر پہ چھت نہ ہو، تو فرسٹریشن میں آ کے پھر آپ کسی بھی غلط راستے کو بہت بآسانی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے اس کو صرف معاشیات تک ہمیں محدود کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ لانگ رن میں اگر روٹی کا مسئلہ جس پہ ہم سب متفق ہے کہ اس وقت پہلی دفعہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں روٹی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، تو یہ اب ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو صرف ہم نے ایک اقتصادی اور معاشی مسئلے کے طور پہ نہیں دیکھنا ہے، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے۔ اب اس کو اگر نہیں ٹیکل کریں گے، جلد اس پہ قابو نہیں پائیں گے، تو پھر جو پاکستان کے دشمن ہے، جو میرے اور آپ کے دشمن ہے، ان کے لیے ریکروٹمنٹ پہ بھی آسانی ہے، ان کو نوجوان نسل کو دوسرے رستے پہ ڈالنا بھی بہت آسانی ہے۔ تو یہ ہنگامی صورتحال ہے۔ جو معاشی ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہے تو وہ صرف سیاسی مقصد کے لیے اس کا تو بالکل استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن واقعی معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور اس کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ اس میں واقعی جو غیر ترقیاتی بجٹ، تو کیا میں تو کہتا ہوں کہ ترقیاتی بجٹ تو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ غیر ترقیاتی بجٹ میں بھی جتنی کٹوتی ممکن ہو، جس میں تمام ادارے بشمول مقدس اداروں کے سب کے بجٹ پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی آئی ایم ایف نے جو ہے اب سانپ کو سر سے پکڑ لیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین ان کے گوشوارے ان کو درکار ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کمزور سی حکومت ہے، یہ تو عام سرکاری ملازمین کا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کڑک کر کے ان کو سب چیزیں فراہم کی جائے گی،